اور اس کے لیے راستہ ہموار اس نے کرنا شروع کیا، جس کا پہلا قدم تھا ٹی ایل پی کا فیض آباد دھرنا، جس میں سب نے دیکھا کہ کیسے اس دھرنے کو پروٹیکشن ملی، کیسے پولیس کے لیے ناممکن ہوا کہ وہ اس کو ہٹا سکے، اور جب پولیس نے ادھر سے اس پر ریڈ کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے کون لوگ تھے جو ان کے ریسکیو پہ آئے اور انہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا، وزیر داخلہ کے گھر پر حملہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور جب حکومت تقریباً ناکام ہو گئی ان کو ہٹانے میں، تو پھر وہ ایک ادارہ سامنے آیا جس کے وہ ایک جنرل صاحب، انہوں نے ایک اس پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس پارٹی کے لوگوں کو پیسے دے کر باقاعدہ ہزار ہزار روپیہ فی کس وہاں سے روانہ کیا۔ سپریم کورٹ میں کیس آیا، کیس چلا، سوال پیدا ہوا کہ انٹیلیجنس ادارہ اس کی ناک کے نیچے بیٹھ کے یہ اتنا بڑا ایک میس کریٹ کیا ایک مذہبی تنظیم نے جو کہ پولیٹیکل پارٹی بھی بن رہی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی کسی کو نہ پرائر انفارمیشن، نہ اس کی موجودہ حال کے بارے میں اس وقت کوئی انفارمیشن دینے کو تیار تھا۔ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ سوالات کیے کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسی نے پروب نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا جو نظام ہے اس کو تہس نہس کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کو کھانے کون فراہم کر رہا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ کون دے رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کیا ہے، میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کہاں اکاؤنٹس ہیں، کون ان کو فائنینس کر رہا ہے۔ یہ سارے سوالات تھے جن کا جواب انہیں کیس کے دوران نہیں ملا، جس کے بعد فیصلہ آیا اور فیصلے کے نتیجے میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا، اور یہ کمیشن خود ایف آئی اے، پولیس اور انہی کے لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں جیسا کہ حسب معمول ہوتا ہے اور کمیٹیز اور کمیشن کی نظر جب کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ مٹی پاؤ والا کام ہو جاتا ہے، اور مٹی پہ گئی، پنجابی میں یہی بہترین لفظ ہے کہ اس پہ گرد ڈال دی گئی، اور جنرل فیض حمید صاحب جن کا میں نام لے رہا ہوں اتنی دیر کے بعد، وہ بے قصور قرار پائے اور صاف بری ہو گئے شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کے بعد کہ ان کے پاس جنرل فیض حمید کا اس دھرنے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نظرین، سمپل بات ہے کہ واردات کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن واردات ہوئی ہوتی ہے، قتل ہوا ہوتا ہے، اس کے عینی شاہدین نہ ہو تو ملزم بری ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص کو قتل ہو گیا ہوتا ہے جو خبر میں ہوتا ہے۔ تو دھرنا تو ہوا تھا اور وہ کسی نے کرایا تو تھا، اب اگر اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس اس کے ثبوت نہیں تھے تو کمیشن نے اس کو بری ذمہ قرار دے دیا، اور فنڈز کے بارے میں جنرل صاحب کا بیان یہ آیا کہ کسی مذہبی تنظیم یا پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹس کا سراغ لگانا ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، ان کے مینڈیٹ میں تو بہت کچھ نہیں ہے جناب، آپ کے مینڈیٹ میں تو ملک کے ججوں کی، سیاستدانوں کی، صحافیوں کی، شہریوں کی جاسوسی کرنا بھی نہیں ہے، آپ کا کام تو ملک دشمنوں کی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دشمن ممالک میں شمار ہوتے ہیں، ان کی جاسوسی کرنا ہے، دہشت گردوں کی جاسوسی کرنا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دہشت گرد آتا ہے، اپنا ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے اور نکل لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ سی پیک کیسے بند ہوا، اور ابھی حال ہی میں بلوم برگ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس نے کلیم کیا ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ میں نہیں دعویٰ کر سکتا، لیکن وہ رپورٹ کلیم موجود ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کر کے مارا ہے، قتل کیا، اور یہ بات خود انڈین پرائم منسٹر نے بھی ان کی ہے کہ ہم نے مارا ہے۔ ہمارے یہ ادارے جو پہلے ہر واردات میں کہتے تھے کہ راہ کا ہاتھ ہے، راہ کا ہاتھ ہے، اب جب راہ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے، کلیم کر رہی ہے، تو اب یہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا الیکشن جیتنے کے لیے بڑھ کے مار رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن قتل ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہ آپ بتائیں، یہ مینڈیٹ ہے آپ کا، یہ بتائیں، قوم کو سامنے لائیں۔ بہرحال فیض آباد دھرنا کمیشن میں سے تو وہ بری ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بڑی سینہ تان کے انہوں نے دوبارہ میرا خیال ہے کہ پر تولنے کی کوشش کی، جس کے بعد جو پر انہوں نے پہلے تولے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے تھے، اس میں سے ایک کارنامہ اور بھی تھا، وہ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب بننے والے ٹاپ سٹی کے مالک
کا اغوا، اس کے دفتر پہ اور گھر پہ چھاپا، اور اس کے دفتر اور گھر سے فائلیں، قیمتی سامان، گولڈ، پیسے وغیرہ غائب ہونا، اور خود اس کا اپنا اغوا۔ جب 2 دن تک اس کی لتر پریڈ کے بعد معذرت خواہ اس ورڈ پر کچھ نہیں نکلا، تو پھر اس کو واپس چھوڑ کر اس کو ایک CTD تھانے میں دے کر اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ بنوا دیا گیا، جس میں وہ بالآخر بری ہوا، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں تھا، وہ ایک سوسائٹی ڈیولپر تھا۔ اب جو نعرہ لگایا ہے خود احتسابی کا اداروں نے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ سوچا یا انہیں کہا گیا، ذرائع کے مطابق تو یہ حکومت اور ادارے دونوں مل کر اب یہ کلین اپ آپریشن کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سنگین الزامات ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف، اس کی تحقیقات کی جائے، اور اس تحقیقات کے سلسلے میں جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی میں کارروائی شروع ہو گئی ہے، انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور کورٹ مارشل کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، کورٹ مارشل جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی کنکریٹ چیز موجود ہو، اور پھر اس میں اس کا بچ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کورٹ مارشل ان جنرل صاحب کا کیا بگاڑے گا؟ وہ تو ظاہر ہے، انہوں نے تو یہ ہمارے حضرات ان کے گھر جا کے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ ان کے لائف سٹائل اور ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے شاید امریکہ اور برطانیہ کے وزراء اعظم بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہم تو چیز ہی کہیں، کسی کھاتے گنتی میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو سب کچھ اپنا بنا چکے ہوتے ہیں، جائز یا ناجائز یہ میں کلیم نہیں کرتا، بہرحال جو سرکاری تنخواہ ہے اس میں تو یہ نہیں بنتا، اور کیا ذرائع ہیں اور وہ کیسے جائز ہوتے ہیں یہ وہ جانے اور ان کے ادارے جانے، یا ملک میں کرپشن ختم کرنے کے ذمہ داران جانے۔ تو ناظرین، یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی کرپشن کی نشاندہی کر بھی دے، جیسے ہمارے سامنے ایک سابق جنرل کا کیس ہے جس کی نشاندہی سیکورٹی ایکسچینج کے کلرک نے کر دی تھی، تو کارروائی اس کلرک کے خلاف ہوئی کہ اس نے نشاندہی کی کیوں؟ جنرل صاحب معزز اور معتبر بدستور جزیروں پہ بیٹھے ہوئے اپنے جو خریدے تھے انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب جب ادارے نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے، تو اس خود احتسابی کے عمل کے کی چکی میں جو پہلا دانہ آیا ہے اس کا نام ہے جنرل فیض حمید، اور ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگ جن میں کچھ اور بریگیڈیئرز بھی ہیں اور اہلکار بھی ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو ریٹائر بھی کیا جا چکا ہے یا وہ مستعفی ہوئے۔ تو کہہ ہم یہ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک گئے، یعنی کمیشن کی انکوائری سے تو نکل آئے لیکن اپنے ادارے کی انکوائری کی زد میں آ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا وہ قصوروار قرار پاتے ہیں اور ملازمت سے برطرفی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی قید و بندی ہوتی ہے یا نہیں، یا وہ وہاں سے بھی کلین چٹ لے لیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا، اور جب اس کی انکوائری کمپلیٹ ہوگی اور جس کا نتیجہ سامنے آئے گا، لیکن بظاہر آثار یہ بتا رہے ہیں کہ اس انکوائری کے نتیجے میں فیض حمید صاحب کو کلین چٹ ملنے والی نہیں ہے۔ ان کو اگر کلین چٹ نہیں ملتی اور ان کے دیگر ساتھی بھی اس کے رگڑ میں آ جاتے ہیں جو سرپرستی کر رہے تھے PTI کی، تو PTI مکمل طور پر یتیم ہو جائے گی۔ جنرل باجوہ کے بعد فیض حمید بھی جائیں گے اور ان کے ساتھی بھی جائیں گے۔ PTI جس کا پہلے ہی وجود پارلیمنٹ میں تو بطور PTI نہیں ہے، وہ اب ایک سنی کونسل اتحاد کی حیثیت سے ہے، اور سارے آزاد امیدواران اس میں جمع ہو گئے ہیں اور خود کو PTI کہتے اور سمجھتے ہیں، لیکن کاغذوں میں وہ سنی اتحاد کونسل ہے، لیکن کاغذوں میں وہ سنی اتحاد کونسل ہے۔ اور اس کارروائی کے بعد، اس خود احتسابی کی اس کارروائی کے بعد جس میں جنرل فیض حمید صاحب کا کوئی نہ کوئی انجام ہونے والا ہے، PTI کی کیا حیثیت ہوگی اس کا پتہ تو وقت آنے پر چلے گا۔ یہ بات تو طے ہے ناظرین کہ دبائے جانے سے کبھی کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی نے 10 سالہ ضیاء الحق کا سخت ترین مارشل لاء دیکھا، جن 10 سالوں میں ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا نہیں چھوڑا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں تو ان کے استقبال کے لیے ایک جم غفیر تھا جو کراچی کی سڑکوں پر نظر آ رہا تھا، جو سر ہی سر تھے۔
लाखों की तादाद थी। लेकिन फ़र्क ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीटीआई में कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके कारकुनों ने और उनकी पार्टी ने मुल्क दुश्मनी पर मबनी ना कोई नारा लगाया, ना कोई इक़दाम किया, बल्कि खामोशी से वक्त गुजरने का इंतज़ार किया। उसके बरक्स जो पीटीआई है, उसके उसके जो करतूत हैं वो ये कि उसने हद्दुल इम्कान कोशिश ये की कि मुल्क किसी तरह डिफ़ॉल्ट कर दे। कभी वो अपने वज़ीर आला को कह रहे हैं कि IMF की शराइत में आने से इनकार करो, और कभी वो ख़ुद IMF को खतूत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, और कभी सऊदिया की के ताउन के ख़िलाफ़ पहले ख़िलाफ़ बयानात और फिर कवर अप करने के लिए हिमायत में बयानात जारी करते फिर रहे। तो जिसकी वजह से जो एंटी पीटीआई एलिमेंट है वो तो ये सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई एलिमेंट है उसको भी अब नहीं तो कुछ अर्से बाद ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग का तरीक़ाकार है, उसका शिकार अब तो ख़ुद उनके अपने लोग होने शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मुनव्वर साहब ने ख़ुद ये कहा कि जब उन्होंने एक हकीकत पर मबनी बयान दिया तो उनकी अपनी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी, वो जिस पर वो सख्त परेशान हुए। तो ये ट्रोलिंग का ड्रामा भी अब एक सीज़न तो चल गया, मज़ीद चलता दिखाई नहीं दे रहा। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अब इन ट्रोलर्स की तादाद आटे में नमक के बराबर ही रह गई है, लेकिन है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ख़बर यही थी कि इमरान खान साहब के तो वो ठाट बाट हैं जेल में कि उन्हें एक महीने में 35 लाख का वो खाना खा गए। तीन बैरकों पर मुश्तमिल उनका कैद खाना है, जहाँ वो साइकिलिंग भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। बहुत ठाट बाट के साथ उनकी वहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही है। अगरचे वो जब सिविल में थे तो लोगों को चाय में सूखी रोटी डुबो कर खा के दिखाते थे कि तुम ये खाओ, और जब वो ख़ुद जेल में है तो वो हलवे मांडे और कढ़ाइयाँ मटन और चिकन की खा रहे हैं। लेकिन उनकी अहलिया जो खुद अपने घर में कैद है, वो अपने घर में भी सुकून में नहीं है, और उनका दावा यह है कि उन्हें खाने में जहर देने की कोशिश की गई है, मैंने जहर चाटा तो मेरा गला ख़राब हो गया था, जो अब तक साबित नहीं हुआ। उनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसे कोई असर नहीं मिले। बहरहाल जो अपोजिशन में होता है, जो तकलीफ़ में होता है, जो जेल में होता है, वो ऐसे ही बातें करता है, इल्ज़ामात भी लगाता है, बयानात भी देता है, और हुकूमत को कामयाब होने से रोकने की भी कोशिश करता है। और ऐसी कोशिशों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI बदस्तूर मसरूफ़ हैं। जो जेल में उनके ठाट बाट थे, उससे अंदाज़ा होता था कि एक अंदर अदारे के अंदर उनका सरप्रस्त ग्रुप अभी तक सरगर्म अमल है, जिसने बहरहाल KP में कारनामा दिखाया, और तीसरी मरतबा उनकी हुकूमत भी बनी, और जेल में उनकी सहूलतों का इंतज़ाम भी करता रहा है। लेकिन जो इंक्वायरी अब शुरू हुई है और जिसके असरात और नताइज भी साथ साथ आना शुरू हो गए, इसके बाद आगे PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, ये जब वक्त आएगा तो नाज़रीन बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।